فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال روایت کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، نبی علیہ السلام کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں سے گزرے، تبکی عند قبر، جو عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اتق اللہ واصبری، اتقی، اللہ سے ڈر اور صبر کر. قالت، وہ کہنے لگی، الیک انی، تو اپنے کام جا، فإنک لم تصب بمصیبتی، تجھے وہ دکھ نہیں پہنچا جو مجھے دکھ پہنچا ہے. ولم تعرف ہو، وجہ یہ تھی کہ وہ عورت نبی علیہ السلام کو اس وقت پہچان نہیں رہی تھی. فقیل لہا، اسے کہا گیا، انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھے بات کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یہ نبی علیہ السلام تھے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسے پتہ چلا نا تو پھر وہ پیچھے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئی. فلم تجد عندہ بوابین، اور آپ کے دروازے پر کوئی چوکیدار، کوئی گن مین، یہ وہ اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. فقالت، آئی آپ کے پاس اور عرض کیا، لم اعرف کا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. فقالت، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب بندے کے دل کو چوٹ لگے نا، دکھ پہنچے، اس وقت ہی صبر ہوتا ہے. بعد میں رو دو کر تو ہر بندہ ہی صبر کر لیتا ہے. اصل صبر کا موقع وہ ہوتا ہے جس وقت بندے کو وہ تکلیف، وہ چوٹ پہنچے جو اس کے لیے قیامت ڈھانے والی ہو. تو اس گھڑی پر ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کے لیے کیا کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اس کے لیے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جس لمحے بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں عزیز، فلاں میرا دل کا ٹکڑا جو ہے وہ اب ہمارے پاس نہیں رہا، تو اس لمحے جو ہے نا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اہل ایمان جو ہیں وہ انا للہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کا مال ہیں، جانے والا بھی اللہ کا مال تھا، وہ اس کا وقت آ گیا، وہ چلا گیا، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. یعنی وہ جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کے اظہار کا وہ لمحہ ہوتا ہے. اگر یہ ایمان نصیب نہ ہو، ہائے کہ مر گیا میں مر جاواں، یہ کی ہو گیا، بے وقت موت، یہ وہ، اس قسم کے بہت سے جملے جو ہے وہ دنیا کہتی ہے.
اپنے کپڑے پھاڑتی ہے، بال نوچتی ہے، ٹکرے مارتی ہے، ہائے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، بس اسی الجھن میں۔ اور ایمان والے جو ہے نا ان کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایمان والے جو ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جتنی بڑی مصیبت بے شک کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی جس لمحے جس گھڑی انہیں یہ مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ اس لمحے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم بھی اللہ کا مال ہے، اور اللہ نے یہاں ہمیں بھیجا اس لیے نہیں کہ یہاں ہم نے رہنا ہے، اس لیے بھیجا کہ یہاں سے تمہیں پھر میں نے واپس بلانا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک یہ نظام ہے جو اس نے بنایا ہے، جس کے تحت یہ ہماری زندگی ہے، ہماری موتیں ہیں، ہمارے یہ سارے سلسلے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ سارا نظام کیا ہے؟ اللہ نے ایک موت بنائی ہے، ایک زندگی بنائی ہے، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تھوڑی سی مہلت دیتا ہے۔ اس کائنات کی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، پیچھے کتنی گزر گئی ہے، آگے جو ہے وہ لا انتہا، انفینٹی جسے کہتے ہیں نا، جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں، نہ شروع کا پتہ ہے نہ اخیر کا پتہ ہے۔ اس کے درمیان میں ہم 50 60 70 80 90 سال کے لیے آتے ہیں صرف، اور یہ جو پورا اللہ کا نظام ہے نا، اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت 1 منٹ سیکنڈ کی بھی نہیں بنتی، اتنی تھوڑی یہ زندگی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی ترتیب کیا رکھی ہے؟ دنیا میں ہم آتے ہیں، پھر یہاں سے جاتے ہیں، یعنی پہلے زندگی ہے پھر موت ہے۔ یہی معاملہ ہم میں سے ہر کے ساتھ ہے۔ اب ہم زندہ ہیں، کل ہم مر جائیں گے، تو پہلے ہماری زندگی ہے پھر موت ہے نا، لیکن اللہ اس طرح نہیں بیان کرتا۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا، حالانکہ پہلے زندگی ہے پھر ہم نے مرنا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اہمیت دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، یہ زندگی کو زندگی نہ سمجھ کر بیٹھ رہنا، یہ زندگی تو موت کا پیش خیمہ ہے، یہ تو اس کا آغاز ہے، اصل تو اس کے بعد تمہارے سلسلے شروع ہونے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا۔ تو زندگی گزارنے والوں کے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ گزارو تم زندگی لیکن موت کو یاد رکھ کر، اور وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جو موت کو یاد رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اب مر گیا مٹی ہو گیا، اس لیے موت اللہ نے ہمارے اوپر طاری کرنی ہے، وارد کرنی ہے، اس لیے نہیں، موت اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون جاتا ہے۔ عمل سارا جہاں نہیں کرتا، جو بھی آتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن کرنے والے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ اپنے خالق پر ایمان لا کر اس کو یاد رکھ کر وہ عمل کرتا جن سے وہ راضی ہوتا ہے، یا وہ کہتا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کچھ بھی، بس یہ جہان ہے اور اس جہان میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس وما یہلکنا الا الدہر، اللہ کوئی نہیں ہے، زمانہ ہے، بس وہی ہمیں لاتا ہے وہی لے جاتا ہے، بس بات ختم، مر گئے مٹی ہو گئے۔ اور اس سے بڑی جہالت والی بات کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت والی بات کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، سر سے پاؤں تک کتنی خوبصورت تمہاری شکل اللہ نے بنائی ہے، اعضاء بنائے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ہے جو اتنے چھوٹے سے سٹینڈ پہ بھاگی پھرے؟ ہم 6-7 فٹ کے ہوتے ہیں، 5-6 فٹ کے ہوتے ہیں، ساری زندگی آگے پیچھے اٹھنا بیٹھنا، اور نیچے ہمارا سٹینڈ کتنا سارا؟ اتنا سا 8-9 انچ 10 انچ کا، بڑے لمبے پاؤں ہوں تو وہ بھی بے پوچھ شمار ہوتا ہے۔ اب اتنے چھوٹے سٹینڈ پہ دنیا میں کوئی چیز آپ کو اس طرح چلتی پھرتی بھاگتی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آئے گی۔ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک ساری زندگی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، جس کے پاؤں نہیں نا اس سے پوچھا کریں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب بندے کے اوپر اللہ کے احسانات کی کوئی حد نہیں، اور یہ بندہ کہے کہ میرے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا ہی نہیں، میں خود ہی اتنا خوبصورت بن گیا ہوں سر سے پاؤں تک۔ اللہ نے ہماری آنکھیں پیچھے نہیں لگائیں، آگے لگائی ہیں، منہ آگے لگایا پیچھے نہیں لگایا، اس کی مرضی تھی نا، لگا سکتا تھا، قادر تھا سب کچھ کرنے پر، لیکن نہیں کیا۔ ہر شے اتنی خوبصورت اتنی جگہ پر فٹ کی ہے کہ اس سے بڑھ کر فٹ نہیں ہو سکتی۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت جو ہو سکتی تھی ایک انسان کے لیے اس صورت میں اس کو پیدا کیا، اور یہ پھر کہتا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، نہیں اللہ نہیں ہے، بس زمانہ ہی ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے جو بندہ کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کے مقابلے میں بہت ہی سیاںا ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے۔ بے شک علم بھی نہیں پڑھی اس نے اسکول میں، لیکن اپنے رب پر ایمان ہے نا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب ہے، اس سے بڑا سیاںا کوئی نہیں۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور پہچان کر پھر وہ زندگی بسر کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا تھا وہ یاد رکھتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں صرف عمل کے لیے بھی نہیں، اچھے عمل کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے ہم نے عمل بھی کرنے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، اور عمل بھی وہ کرنا جو اللہ کے ہاں اچھا شمار ہو جائے، فلاں کے ہاں اچھا شمار ہو جائے، نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ کے ہاں اگر اچھا شمار ہوگا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ اور یہی آزمائش ہے، یہی ہمارا امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب جو بندہ اس کے لیے تیار رہتا ہے اس کی زندگی کا رنگ اور ہوتا ہے، جو اس بات کو بھول کر، بے نیاز ہو کر، لاپرواہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، اور ہے جو یاد رکھے وہ بھی اور جو نہ یاد رکھے وہ بھی آزمائش میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا ہے۔ یہاں اسکولوں کالجوں کے یونیورسٹیوں کے ہم داخلے لیں گے تو امتحان دیں گے، ان کا معاملہ یہ ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ داخلہ لیں یا نہ لیں وہاں جا وہ امتحان دینا ہی پڑے گا۔ اس کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے، اور وہ عمل امتحان کیا ہے کہ کیا کر کے آیا ہے، کیا کیا ہے۔ اس لیے دیکھتے رہنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر یہ فکر نصیب ہو جائے تو اس کے پیچھے ایمان ہوتا ہے، اور ایمان والا جو ہے نا وہ ہر لمحے ہر گھڑی جو ہے نا وہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ یہ معاملے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس پر کسی کا بس نہیں، زور نہیں، اور یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں۔ سب سے بلند مرتبہ، بلند شان والی، بلند مقام والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، نہ پہلے نہ قیامت تک اور کوئی۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، اور یہ پکا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے اگر نبی علیہ السلام کی شان پر صحیح طور پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جو اللہ کی اتنی پیاری ہستی ہو تو پھر اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے پیار ہی پیار ہونا چاہیے، رحمت ہی رحمت ہونی چاہیے، کوئی دکھ تکلیف تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کی گواہی دیتا نا ہم میں سے ہر ایک کا دل، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے، اس کی اولاد کے حوالے سے جو دکھ آپ کو اور مجھے پہنچتا ہے، پہنچ سکتا ہے، وہ دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف الکین، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترخان کے پاس گئے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا، جس طرح عربوں کا رواج تھا اپنے بچے باہر بھیج دیتے تھے تاکہ باہر کے ماحول میں، کھلے ڈھلے ماحول میں صحت مند بھی ہوں، ان کی زبان جو ہے وہ بھی خالص رہے، ان کی اپنی زبان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کا بیٹا بھی ابراہیم وہاں تھا، اور اس ابراہیم کا آخری وقت آ گیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، وہاں گئے، جا کر دیکھا اس کی سانس اکھڑی ہوئی ہے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ تھا، ہر باپ جو ہے اس کو بیٹے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہی، برداشت نہیں ہوا۔ اب صحابہ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وانت یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ جو رونے دھونے سے منع کیا نا وہ ہر طرح کا ہی رونا دھونا جو ہے وہ منع ہو گیا۔ شریعت نے موت پر، فوت ہونے والوں پر جو پیچھے ہیں ان کو رونے دھونے سے منع کیا ہے، لیکن وہ کون سا رونا دھونا جو اللہ کو پسند نہیں۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ،
جس نے بال نوچے، کپڑے پھاڑے، اور پھر وہ جاہلیت والی باتیں جس طرح ہمارے ہاں یہ جملے عام ہیں، یہ بے وقت موت ہے، یہ نہ مرتا میں مر جاتی، میں مر جاتا فلاں، یہ وہ اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس جہان میں اگر ٹائم کی پابند کوئی چیز ہے، اس جہان میں اگر کوئی اپنی کیفیت جو ہے وہ نہیں بدلتی، اگر اس جہان میں کوئی چیز اپنی جگہ نہیں بدلتی، تو وہ صرف اور صرف موت ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو جگہ ہے وہ جگہ نہیں بدلے گی، جو کیفیت ہے وہ کیفیت نہیں بدلے گی، جو ٹائم ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ پیچھے نہ آگے۔ اس لیے اصل ایمان بندے کو نصیب ہونا، وہ موت کے بارے میں بے فکر رہتا ہے کہ اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہی آنا، میں کو ہر لمحے جو مردے کی شکل میں بن کر چلتا پھرتا لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنا رہا ہوں، نہیں، اپنے اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ لیکن موت کا نظام ایسا اللہ کا اٹل نظام ہے، اگر یہ اس کے اندر معمولی سی بھی کوئی گنجائش ہوتی، کوئی عمل دخل کی رعایت ہوتی نا، تو یہ بڑے لوگ نہ مرتے، کم سے کم ڈاکٹر نہ مرتے، لیکن وہ بھی مر جاتے ہیں، باقی تو مرتے ہی مرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا یہ نظام بہت اٹل ہے، اور یہ اٹل نظام ہر ایک کے لیے ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ابراہیم کے لیے بھی۔ اب ابراہیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہیں، ان کو آپ نے اٹھایا ہوا، سانس اکھڑی ہوئی ہے اور آپ کے آنسو جاری ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وانت یا رسول اللہ کے رسول، آپ بھی رو رہے ہیں۔ فقال یا ابن عوف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن عوف، انہا رحمت، یہ رحمت ہے، یہ جو ہم فوت ہونے والے کے لیے آنسو بہا لیتے ہیں نا، یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے اس بندے پر جو اپنے آنسو بہا کر اپنا غم جو ہے وہ بہا لیتا ہے۔ اگر بندہ کا غم بہے نہ، اس کے سینے میں ہی رہ جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے، اٹیک ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ سارا غم اندر ہے، اندر پھر یہ پھٹتا ہے، کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف انہا رحمت، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، والقلب یحزن، اب جتنا آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا اتنا دل دکھی ہوتا ہے، جو بھی جانے والا ہوتا ہے، اور اولاد وہ تو دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہم آپ عام لوگ دیکھیں ہمارا کتنا برا حال ہوتا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی، تو اب میں دل تو بڑا دکھی ہے، لیکن ایک ایمان والے کی شان کیا، وہ سبق دے دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ولا نقول، نہیں ہم کوئی بات اپنے منہ سے نہیں، اس دو کی گھڑی میں بھی، اس دو کی گھڑی میں اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالیں گے، الا ما یرضا ربنا، مگر جس بات پر ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے کہ جب بھی دکھ پہنچے، قیامت ڈھانے والا دکھ پہنچے، اس وقت بھی مومن کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق ہے ہمارے دین کے، یہ سبق ہم اپنے لیے بھی پکے کریں، اور یہ سلسلے جو ہیں موت کی گولیاں ہر لمحے ہر گھڑی چھوٹ رہی ہیں، ہر ایک کے لیے چھوٹ رہی ہیں، کوئی گھرانہ مجھے بتا دیں جو اس سے محفوظ نہیں محفوظ، تو پھر ہم اپنے گھر والے جو ہیں ان کی ہم فکری طور پر، عقیدے کے طور پر، ایمان کے طور پر تربیت کرتے رہا کریں۔ قیامت بیت جائے لیکن کہنا کیا ہے؟ ولا نقول الا ما یرضا ربنا، وہی بات منہ سے نکالنی ہے جس سے رب راضی۔ کوئی رب کو ناراض کرنے والا اس لمحے بھی مومن کے منہ سے جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے۔ ہم موت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، سارے جہان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی یہ تربیت نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ پھر ظاہر بندہ بہت نیک ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن یہ جو مشکل کی گھڑی ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ہمارے گھروں میں بھی آتی ہے، تو اس وقت پھر بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی، جو شریعت پسند نہیں کرتی، جس کا شریعت نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ اس لیے ان باتوں کو
اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے، اور ان کا سبق جو ہے جہاں جہاں اپنا دائرہ ہے اس کے اندر بھی وہ کیا سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے فرما رہے ہیں جس وقت دل کا ٹکڑا آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہونا کوئی ناجائز بات نہیں، کوئی شریعت کے منافی بات نہیں۔ والقلب یحزن، جتنا دل کا تعلق ہوگا اس رشتے سے جو جانے والا جا رہا ہے تو اتنا ہی دکھی ہوگا بندے کا دل، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، بات اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی نہیں کرنی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، بلکہ اس کو راضی کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے بچے کی جان نکال کر اللہ کے پاس جاتے ہیں نا جب، تو اللہ پوچھتا ہے کیوں بھائی جان نکالا ہے یا اللہ؟ اللہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا پھر اس لمحے میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر۔ تو اللہ وہ گواہی لیتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے پھر اس لمحے کیا تھا، کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں؟ پتہ ضرور تھا، لیکن اللہ پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے دل کا ٹکڑا ہم نے اسے چھینا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے بندے نے انا للہ سے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا میرا بندہ اتنے شدید، جب اس پر قیامت بیت رہی ہے، اس کا دل کا ٹکڑا چھینا جا رہا ہے، تو اس لمحے بھی وہ کیا کہتا ہے انا للہ، تو بیت الحمد بنا دو جنت میں اس کے لیے۔ اس لمحے بھی اس نے میری تعریف کی ہے تو اس کا گھر ہی تعریف والے نام پر بنا دو، بیت الحمد۔ تو یہ صبر کا اجر ہے اللہ کے ہاں، یہ ایمان کی پختگی کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ معاملے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیٹے کی کیفیت اور اس وقت نبی علیہ السلام کا رویہ وہ ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی جو ہے نا، ایک روایت میں بیٹے کا لفظ ہے، ایک روایت میں، یہ بھی بخاری کی دونوں روایت ہے، بیٹی کا لفظ ہے، بیٹا تھا یا بیٹی تھا جو بھی تھا، اس کی اطلاع پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو آپ اس وقت تھوڑے سے مصروف تھے۔ اس کے بعد آپ آئے اور آ کر جو ہے نا دیکھا تو وہ آپ کے آنسو بہہ پڑے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت معاذ بن جبل اور بھی 2-3 صحابی جو تھے سینئر وہ ساتھ تھے۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید رونا بھی اسلام میں جو ہے نا وہ ناجائز ہو گیا ہے، اب جائز نہیں رہا، لیکن اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ جب دل کو چوٹ لگتی ہے نا تو بندہ آنسو بہاتا ہے، اور اس سے اس کی دکھ جو ہے نا وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ یار ما ھذا یا رسول اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ فقالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذہ رحمۃ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہو تو یہ آنسو بہتے ہیں، اگر اس کی رحمت شامل حال نہیں تو وہ اس کا غم، اس کا دکھ اس کے اندر ہی ہوتا ہے، پھر وہ اس کے نتیجے میں وہ پھٹتا ہے، اس کو جی اٹیک ہو گیا، اس کی رگ پھٹ گئی، نر سے ان کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو فرمایا ھذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ رحمت ڈالی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور جن کے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم ہے، وہ شفقت کرتے ہیں، وہ نرمی کرتے ہیں، دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، دوسرے کے دکھ میں اس کے ڈھارس بندھاتے ہیں۔ رحم کا دل جو ہے، رحم والا دل جو لوگ رکھتے ہیں، اللہ ایسے ہی بندوں پر رحمت کرتا ہے۔ تو اپنے دل کی نرمی جو ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل بعض لوگ نا بڑے فخر، وہ جی میرا پیو بھی مر گیا میں نے تاں بھی ایک کتھرو نہیں کڈیا، یہ کوئی خیر کی نشانی نہیں، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مضبوط اصحاب والا ہے، آپ سے بڑھ کر تیرے اصحاب جو ہیں وہ مضبوط ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام جب ان کے آنسو نکلتے ہیں تو یہ نکلنا آنسوؤں کا یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے فرمایا یہ خیر کی نشانی ہے، اچھی نشانی ہے۔
اب یہ جو ہے نا جی معاملہ اللہ کی طرف سے خیر کا، یہ اس کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل گیا۔ اب یہ تعلیم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے آ گئی کہ جس لمحے صدمہ پہنچے صبر کا وہ اصل لمحہ ہوتا ہے، وہ اصل گھڑی ہوتی ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب قیامت بیتی ہے، جس لمحے اپنے انتہائی عزیز کی روح پرواز کر گئی ہے، یعنی وہ ہم سے جدا ہو گیا، ہمیں چھوڑ گیا، وہ چلا گیا، وہ انتہائی تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے بندے کے لیے، لیکن اس لمحے جو صبر کر جاتا ہے نا وہی کامیاب ہے۔ بعد میں تو سارا جہان ہی صبر کرتا ہے، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے گال نوچے، بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت والی باتیں کی، اس نے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یقین جانے ایمان کی لذت، ایمان کا فائدہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، ہمیں کوئی بندہ گالی دے دے، ہمیں کوئی بندہ ناجائز تھپڑ مار دے، ہم سے ساری عمر جو ہے نا وہ نہیں برداشت ہوتا، جی چاہتا ہے بندہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک کے 100 مارے، بدلہ لیے بغیر چین نہیں آتا۔ لیکن اللہ وہ کتنا بڑا کام کرتا ہے، وہ تھپڑ ہی نہیں، وہ بندہ ہی لے جاتا ہے ہم سے، وہ ہمارا رشتہ جو ہے، ہمارا دل کا ٹکڑا جو ہے وہی ہم سے لے جاتا ہے اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے۔ دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی کے دل میں بدلے کی بات آئی ہو نہیں، بات کیا ایمان کے نتیجے میں دل میں آتی کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا، جس کا جو وقت تھا اس کا وہ وقت آ گیا، وہ لے گیا۔ یعنی یہ ایمان جو ہے یہ ہمیں انتہائی صبر کا جو سبق ہے وہ دیتا ہے اور ڈھارس بندھاتا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو یقین جانے ہم سارے کے سارے اپنے اپنے عزیز رشتوں پر ٹکرے مار مار کر مر جائیں، لیکن اللہ کرتا ہے، اللہ کے کیے پہ ہم صبر کر لیتے ہیں، اور یہی ایمان ہے۔ مشکل گھڑی ہو تب بھی مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا صبر والا ہوتا ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور خوشی کی گھڑی ہو تو شکر کرتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پر المومن کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا اس لمحے کے حوالے سے، جس لمحے ہمارے دل کو چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور دل کا ٹکڑا کہہ لیں، کوئی عزیز کہہ لیں، جو بھی ہم سے جدا ہوتا ہے۔ اب وہ تو جدا ہونے والا جدا ہو گیا، چلا گیا ہم سے، بس عید مسلمان ہمارا فرض کیا ہے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دفناتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اللہ جانے والا معاہد ہو، دعائیں کرنے والے معاہد ہوں تو اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، خطائیں معاف کر کے اللہ بندے کے لیے اچھا انجام جو ہے وہ اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب اس کے بعد کیا پھر کوئی دعا کی جا سکتی کہ نہیں؟ اور دعا کرنے کے حوالے سے بھی خاص طور پہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے معاشرتی، کہ فوتگی ہو گئی اور اس کے بعد آنے والا آ رہا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور یقیناً سارے ہی کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے صبح سے شام تک وہ دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو دعا کا سلسلہ تو ہمارے ہاں جاری ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن دعائیں ہم سارے کرتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں روکتا، وہ نہیں جی جنازہ پڑھ لیا تھا بس اب نہیں، اب 3 دن ہو گئے ہیں اب نہیں، اب پہلی گھڑی گزر گئی ہے اب دعا نہیں، ایسا کبھی کسی کا نہ رویہ ہے، نہ ہی شریعت کا سبق ہے، شریعت کا سبق بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے، سب سے پہلی دلیل ہمارے پاس قرآن ہوتی ہے، تو قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ والذین جاؤ من بعدہم، جو پہلے چلے گئے ہیں نا، ان کے بعد جو آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ دعا کا ذکر اللہ کب کر رہا ہے؟ سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ یہ ذکر کر رہا ہے جو پہلے فوت ہونے والے فوت ہو گئے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ یہ ذکر کر رہا ہے، جو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے
میت کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ دلیل کے طور پہ سامنے آ گیا، اور ساتھ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو جانے والے ہیں جا چکے ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی یہ وہ کچھ بھی نہ، سارے یہ میل نکال دے، بس ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے ان کے لیے دعائیں کرنے والا ہمیں بنا دے۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن سے میت کے لیے دعا کرنے کی دلیل موجود ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کا حکم ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت کے لیے تم پڑھو تو پھر دعائیں کرو۔ وہ جنازہ بھی ہے تو جنازے کے بعد یہ فا تاکیب کے لیے عربی میں آتی ہے کہ بعد میں بھی دعا کی گنجائش اسی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے بھی یہ بھی نکل رہی ہے۔ اہل حدیث کے ہاں جو مسئلہ ہے نا پریشانی والا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہے۔ میرا بھائی یہ سوموار کو اللہ کو پیارا ہوا، رات اپنے مولانا عبد القادر عثمان صاحب میرے ہاں تشریف لائے تعزیت کے لیے۔ اب وہاں انہوں نے یہ بات کہ جی یہ دعا کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ جس طرح باقی بھی سارے لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، میں بھی بہت عرصہ تک الجھا رہا۔ اب جانا بھی ہے جو تعلق ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور وہاں جا کر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ آپ زبان سے دعا کر رہے ہیں، اللہ بخش دے، اللہ رحم کرے، یہ وہ ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی دعا نہیں مانی جاتی۔ وہ کہتے ہیں جی آئے تھے دعا ہی نہیں کی۔ اب وہ وجہ کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ اب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم تعزیت میں تو جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر ہم سمجھیں کہ یہ جائز نہیں۔ میں کہا میں بھی اسی مسئلے میں بہت عرصہ تک الجھا رہا، لیکن حافظ بنیامین طور صاحب شیخ الحدیث مامو کانجن کے بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ یہ نثار صاحب تشریف فرما، ان سے پوچھیں، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بابا تھا، بیچارہ نا اس کو کچھ سائے وغیرہ کا پرابلم تھا، چیخیں مارتا تھا، سارا محلہ جو ہے نا اس کی چیخوں سے بے قرار ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا، جاگ پڑتا تھا۔ وہ حافظ صاحب نے جو ہے نا اس کو دم کر کے وہ چھوٹا سا ایک ڈنڈکا سا ٹکڑا جو ہے نا وہ دیا تو فرمانے لگے اس کو سراہنے رکھ کر سو جانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بابا مر گیا لیکن اس کے بعد اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اتنے اللہ والے تھے، اتنے ان کے دم میں برکت تھی، الحمدللہ بہت نیک تھے۔ جو میرے بڑے مہربان تھے، گاؤں میں میرے پاس آ جاتے، رات قیام کرتے، صبح درس دیتے۔ اس طرح ایک دفعہ تشریف لائے، درس دیا، درس کے بعد بابے جو تھے نا انہوں نے مسئلہ چھیڑ لیا، مولوی جی اسی کی کریے جانے ہیں پھوڑی دیتے ہوتے ہاتھ چوک کے دعا کریا کریے کہ نہ کریا کریے۔ یہ مسئلہ انہوں نے حافظ صاحب سے پوچھا۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بخاری شریف لاؤ اور دیکھو۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ میں بخاری شریف یہ میرے سامنے ہے اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت والے گھر گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 4323۔ اس کے اندر صاف یہ لفظ ہیں کہ آپ فدعا بماء، میت والے گھر جا کر نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، فتوضا، وضو کیا اس پانی سے، ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، فقال، اور فرمایا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، یا اللہ عبید ابی عامر جو ہے نا اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہ جو فوت ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس کے گھر جا کر، اور اس سے پہلے کیا کیا؟ فدعا بماء، پانی منگوایا، فتوضا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر ہاتھ اٹھائے، اور صحابی کہتے ہیں ورأیت بِعَذَابَتِ، اتنے ہاتھ اٹھائے نبی علیہ السلام نے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی میں نے دیکھی۔ تو حافظ بنیامین طور صاحب فرمانے لگے اللہ کے بندو یہ بخاری کی روایت ہے،
اور اس میں اب کوئی الجھن آپ کو باقی ہو تو مجھے بتائیں، صاف لفظ ہیں، وضو کیا ہے، رفع ید ہاتھ اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کی ہے۔ اس طرح اور بھی دلیلیں انہوں نے سمجھائیں۔ تو میں نے مولانا عبدالقادر عثمان صاحب جن کی میں نے بات کی ہے کہ رات میرے پاس تھے، تعزیت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب اس کے بعد حافظ بنیامین طور صاحب کے سمجھانے کے بعد میں شرح صدر سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے، دعا کرنے کا کہے، دعا کرے تو میں شریک ہو جاتا ہوں، مجھے اس میں کوئی الجھن نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اس سے اچھا تو ہمارے پاس اور کوئی مسئلے سمجھنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ دعا کے لیے اہتمام ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں صفے وغیرہ بچھا کر، دریاں بچھا کر، اور یہ دری بچھا کر بیٹھنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے معاشرتی مجبوری ہے۔ ہمیں کبھی آگے تاندلے کی طرف نا تعزیت وغیرہ کے لیے فوتگی پہ جانا پڑتا ہے، اب وہاں جب جاتے ہیں نا ان کے ہاں تو ان کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں، ڈیرے ہیں، 50 چارپائیاں پڑی ہیں۔ اب ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں، ہم وہ سو کے چارپائیاں اٹھا کر نیچے جگہ بنا کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ مقامی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں کہ آپ جو نا دری پہ بیٹھے، صاف پہ بیٹھے، نیچے بیٹھے، قطعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگلیوں کے ہاں جو تاندلہ سائڈ پہ تو ان کی بڑی بڑی ویلیاں ہیں، تو بندوں کو چارپائی پہ بیٹھ کے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ وہاں جا کر اگر کوئی بندہ دعا کا کہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے تو یہ دلیل ہے، موجود ہے، اس کے بعد جانا جی ہم کسی کو روک نہیں سکتے، کہ نہ کہے تو یہ بھی کوئی نہیں۔ جس طرح یہ فرض نمازوں کے بعد کوئی دعا کرتا ہے امام، پیچھے مقتدیوں کا دعا کے ساتھ شامل ہونا قطعاً اس طرح فرض نہیں جس طرح نماز میں سارے معاملے تھے۔ امام رکوع گیا ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم نے رکوع میں جانا ہے، امام سجدے میں جائے ہم پیچھے نہیں رہ سکتے سجدے، اس کے پیچھے پیچھے جب سلام پھر گیا اس کے بعد امام آزاد، ہم بھی آزاد۔ اب ہم پابند نہیں، اگر امام دعا کرتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے اس کے ساتھ شامل ہونے میں ہو جائے، نہیں جی چاہتا نہ، قطعاً شریعت میں کوئی آپ پر عیب نہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے میت کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے سے۔ تو تعزیت کے حوالے سے اگر کوئی جا کر دعا کرتا ہے تو جو دوست اس کو بدعت سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے بعد جو ہے نا اپنے فتوے پہ غور فرمائیں۔ پرسوں میرے پاس دوست آئے، میرے بہاپور یونیورسٹی کے پروفیسر، تو ہم نے وہ ایک ہمارے بہت نیک استاد ہیں سوندری کے، قاری زکریا صاحب، وہ بھی تعزیت کے لیے آئے۔ قاری صاحب مجھے کہنے لگے دعا کرنی، میں کرو، ہم لوگ شامل ہو گئے۔ اب وہ جو پروفیسر صاحب آئے تھے نا، ریٹائر اسلامیات کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بیٹھے رہے۔ بعد میں بات شروع ہوگی، میں نے کہا کہ یار یہ بخاری کی روایت آپ بتائیں، اس روایت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا تو روایت کا انکار کریں یا اس کا کوئی مطلب جو ہے مجھے وہ بتائیں جو ہم سمجھے ہیں، میں نہیں سمجھا۔ شیخ الحدیث مامو گنج مدرسے کے حافظ بنیامین طور صاحب نے جو سمجھایا ہے وہ غلط ہے، اور کوئی مطلب ہے اس کا وہ بتائیں، نہیں تو پھر اپنے رویے کی کیوں دلیل دیں۔ لیکن بس وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ تو بات ہر چیز جو ہے نا جس درجے میں ہے اس درجے میں ہمیں ماننا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اس کو فرض واجب کے درجے میں نہیں۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے نا ہاتھ اٹھا کر تو اسے یہ بدعت کہنا، خدا را اس پہ تھوڑا سا نا بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ دلیل لائیں پہلے کہ یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام جب کر رہے ہیں تو جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہ تو سنت ہوتا، بدعت نہیں ہوتا۔ یہاں دوست پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ جی نبی علیہ السلام نے تو وضو کیا تو ایک دفعہ کیا، بار بار تو نہیں کیا۔ میں کہا یا تو پھر آپ بریک لگا دیں کہ بھئی آج ہم صبح جب بیٹھے تھے نا تو ایک دفعہ ہم نے دعا کر لی تھی، اب جو بھی آنے والا دعا کا کلمہ منہ سے نہیں نکالے گا اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ وہ نہیں۔ یا تو یہ کریں آپ، چلو ہاتھ نہیں اٹھانے نہ اٹھائیں، جو ہاتھ اٹھائے بغیر آپ کے ہاں آنے والے صبح سے شام تک دعائیں کرتے ہیں ان کو بریک لگا دو، نہیں جی یہ تو نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پھر دعا کے تو آپ قائل ہوئے، سارا دن جتنے مرضی آئیں دعائیں کریں، وہ تو آپ مانتے ہیں۔ اب مسئلہ درمیان میں صرف ہاتھ اٹھانے کا، تو ہاتھ اٹھانے کی دلیل ہمیں شیخ الحدیث صاحب نے دے دی، بخاری سے دے دی، اپنے پاس سے گھر سے نہیں دی۔
تو آپ کیا کریں؟ تو اس لیے گزارش میری یہ ہے۔ اور اسی مسئلے کے حوالے سے یہ جو پھوڑی کا ہمارا پھوڑی پہ تعزیت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، وہ 3 دن بیٹھنے کا جو ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ یہ شاید شریعت کی طرف سے واجب ہے، لازم ہے، یہ قطعاً کوئی نہیں، قطعاً کوئی نہیں۔ اپنے ذہن جو ہے نا ہر مسئلے میں شریعت کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو، تو ہم سب کو جہاں آپ جا سکتے ہیں جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں، وہاں تک تاکید ہے۔ اس کے بعد گھر والوں کا 3 دن کے لیے پھوڑی پہ جا کر بیٹھنا شریعت کا یہ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں، قطعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ میں کتاب لایا ہوں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے بہت بڑے عالم تھے جماعت احمدیہ کے، انہوں نے یہ جنازے کے احکام و مسائل پہ کتاب لکھی اور انہوں نے صاحب لکھا، صاحب نے یہ فرض واجب نہیں ہے۔ آپ پہلے دن ہی اپنے کام پہ چلے جائیں، دوسرے دن چلے جائیں، تیسرے دن چلے جائیں، شرعی طور پہ آپ پر کوئی جرم نہیں۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ اپنے گھر پہ ہیں، دوسرے کو پتہ چلا وہ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ اگر کوئی مسئلے کے طور پہ یہ سمجھتا کہ 3 دن پھوڑی بچھا کر بیٹھنا لازم ہے، تو اس فکر کو، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھنا چاہیں 3 دن کی بجائے آپ 10 دن آپ کے پاس گنجائش ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، وہ آپ سے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ان سے کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن مسئلہ جو ماننا ہے نا اپنے ذہن میں، جو پابندی ہے وہ جنازے میں شامل ہونے کیا سبق ہے نبی علیہ السلام کا کہ بھئی جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہوا کرو، دعا کیا کرو، بس۔ تو یہ جو بات ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پھوڑی کا مسئلہ جو ہے نا وہ کتنے دن، 3 دن سے زائد نہیں۔ پھر وہاں ہمارے ہاں ایک بہت اچھا مسئلہ جو چلتا ہے کہ 3 دن تک جو ہے نا وہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ بھئی آل جعفر جو ہیں ان کو دکھ پہنچا ہے تو ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ تو یہ جو بات ہے اگر آپ بندوبست کر سکتے ہیں، آپ عزیز و اقارب ہیں، وہ برادری، مثلا مجھے دکھ پہنچا، میری برادری کی طرف سے کھانے آ رہے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں، آج 5واں دن ہے بھائی کو اللہ پیارے ہوئے، لیکن کھانا برادری دے رہی ہے، کوئی حرج نہیں، میں تو ذاتی طور پہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتا۔ ان گھر والوں کو دکھ پہنچا ہے، باقی عزیز و اقارب جو ہے نا کہ اب دو کی گھری میں خود ہی چولہا جلائیں، خود ہی یہ سالن روٹی کرتے پھریں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بیچارے کی برادری نہیں ہے، کوئی اس کے ارد گرد کوئی روٹی پکا کر دینے والا نہیں ہے، اور وہ پہلے دن ہی اپنے گھر پکا لے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ شرعاً جس کا کوئی دینے والا نہیں ہے اس کو روٹی، تو وہ اپنی بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس کو دینے والے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آل جعفر کو بھی دکھ پہنچا، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو، یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو یہ کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کوئی چند ایک بنیادی مسائل تھے جو ان دنوں میں نا جو سامنے آئے ہیں، اور میں نے سوچا کہ چلیں ایک موقع ہوتا ہے کہ مسائل جو ہے نا زندگی کے، ان کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں، قابل اصلاح ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کے لیے ان باتوں کو دہرا لیں۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے، آپ کے علم میں یقیناً ہوں گی، ساری زندگی یہ مسئلے وغیرہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ میں نے چند باتیں عرض کرنا جانا یہ مناسب سمجھا، ضروری سمجھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ کے ہاں مجھے پتہ چلا کہ دوستوں نے گلا کیا جی کہ جی کو اعلان ہی نہیں ہوا۔ اب پہلی بات یہ ہے کیا شرعی طور پہ فوت شدہ کے حوالے سے اعلان کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ویسے یہ تو مسلمان جو شریعت کی بات ہے وہ تو ہم شریعت سے لے کر چلیں گے، جو معاشرتی ہماری اپنی باتیں ہیں انہوں کا تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جائز ہے اعلان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے نجاشی کے وفات پانے پر ممبر پر چڑھ کر صحابہ کو بتایا تھا، فاخلصوا لہ الدعاء، کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔
جنازہ غائبانہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا، پہلے بتایا، پھر ایک غزوے میں جو شہید ہونے والے تھے ان کے نبی علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس سے ہمارے لیے جو مسئلہ نکلا کہ جو فوت ہونے والا فوت ہو گیا تو اس کے نام کا اگر اعلان کر دیا جائے تو شرعاً یہ کوئی ضروری قباحت نہیں، اس میں نجائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے اعلان، لیکن اعلان میں وہ جاہلیت والا طریقہ ہے، وہ مر گیا، وہ کیوں مر گیا، میں مر جاتا، یہ وہ جاہلیت والی کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو اعلان کرنے والے دوست ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا ایک لفظ کا خیال کیا کریں۔ عام طور پہ اعلان یہ ہوتا ہے جی فلاں بندہ رضائے الہی سے وفات پا گیا، اب آپ کو کیا پتہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جن کے بارے میں قرآن میں نے کہہ دیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جن کے بارے میں کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ہے وہ قضائے الہی ہے، رضائے الہی کا ابھی نہیں ہمیں پتہ۔ امید ہے نیک بندے کے لیے انشاءاللہ اللہ ان کو اپنے سائے میں لے گا، رحمت والے سائے میں، برکتوں والے سائے میں لے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ جو جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، صرف نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اور آپ نے جس جس کے بارے میں کہہ دیا اس کے لیے ہمارا ایمان ہے، سارا جہان دعائی دیتا پھر نہیں وہ ایسا وہ ایسا، یہ ساری بکواس ہے۔ خیر کی بات، سچ کی بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی، جن پر آپ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، بس وہاں رضائے الہی۔ عام جو اعلان ہے اس میں ہمیشہ اعلان کرنے والے قضائے الہی کا لفظ بولا کریں، اور یہ اعلان جائز ہے۔ اب یہاں کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں جائز بات دوستوں نے گلا کیا جی اعلان نہیں ہوا، تو اگر یہاں اعلان ہو بھی جاتا تو یہاں تو گھر تو ہے کوئی نہیں، کس کو پتہ چلنا تھا؟ ایک بھی گھر، میرے علم میں تو یہاں ارد گرد ایک بھی گھر نہیں ہے، تو ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں فرض کے درجے میں نہیں، واجب کے درجے میں نہیں، صرف ایک مستحب کے درجے میں، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چند ایک بنیادی مسائل تھے جن کے حوالے سے آگاہی کی ضرورت تھی۔ باقی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کریں، بڑا مواحد تھا، بڑا مواحد تھا، بڑا محترم، ایک ہمارا سینئر ہے، اس نے میرے بڑے بھائی اللہ کو بہت عرصہ پہلے کہہ رہے ہوتے، میں نے کہا یار طارق مجھے 2 بوریاں سیمنٹ چاہیے ہے، ان دنوں سیمنٹ نہیں میرا تو بہت پرانی بات ہے، تو مجھے سیمنٹ کا بندوبست کر کے دے۔ تو یہ جو میرا بھائی اب فوت ہوا نا، اس کا کوئی تعلق تھا، وہ بڑے بھائی نے پیسے لے کر نا اس سے اس کو دیے بھی یار یہ رانا صاحب کے لیے 2 سیمنٹ کی بوریاں لانی ہیں۔ کہتا رانا صاحب آپ نے یہ سیمنٹ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا فائق سچی بات ہے، میں نے قبر کے لیے استعمال کرنا۔ کہا اے تیرے پیسے میں نہیں لے آ کے دینا۔ اتنا مواحد تھا۔ بعض بھائی نا دعا کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مواحد تھا کہ نہیں، اس کے لیے دعا کروں کہ نہ کروں۔ میں نے آپ سے دعا کی گزارش کی ہے، جس کے لیے گزارش کی ہے اس کی آپ کو میں نے کیفیت بتا دی۔ ساری زندگی ہمارے گھر اگر کوئی ایسا رشتہ دار آیا، کوئی ملنے جلنے والا ہے جو سگریٹ پیتا تھا، اور اس نے کہا یار فائق اندر سے ماچس کی ڈبیاں لا دے، وہ اس نے کبھی لا کر نہیں دی۔ جتنا بڑا رشتہ دار تھا، بڑا بندہ تھا، جو مرضی تھا، وہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب میں جائز نہیں سمجھتا سگریٹ کو تو سگریٹ کے لیے ماچس دینا بھی میں جائز نہیں سمجھتا۔ وہ اس قسم کا تھا۔ اس لیے اگر کسی کا دل کرے نا دعا کے لیے تو کھلے دل سے کر دے انشاءاللہ۔ وہ عقیدے کے اعتبار سے بڑا مواحد تھا۔ رات 3 بجے اس نے غسل کیا، ہلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن بیٹے کے ساتھ اصرار کر کے کہ میری عشاء کی نماز رہتی ہے، مجھے غسل کروا، میرے کپڑے چینج کر، میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ غسل کر کے یہ نماز کی فکر کرتا وہ گیا ہے۔ تو اس لیے اگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں دعا کی تو اس بندے کے لیے کر رہا ہوں جس کا یہ ایمان تھا، یہ کردار تھا، جو دعا کرنے میں سوچتا ہے نا پہلے کہ جی پتہ نہیں اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں، معاہد تھا کہ نہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں، ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا معاملہ بہتر کرے گا۔ ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت دکھ تکلیف پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ورحمہ. اولئک هم المہتدون، اور سیدھے راستے پر یہی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.